ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 16واں باب 9 سے 15 آیات تک۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ تم سے جاتی رہے تو یہ دائمی مسکنوں میں تم کو قبول کریں۔ جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ بس اگر تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت تم کو کون سپرد کرے گا؟ اور اگر تم بیگانے مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ کوئی غلام 2 مالکوں کی غلامی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یا ایک سے کینہ رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی غلامی نہیں کر سکتے۔ تب زردوست مالدار فریسی ان سب باتوں کو سنتے ہی ناک چڑھا کر اسے ٹھٹھے میں اڑانے لگے، مگر یسوع نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو جو آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ظاہر کرتے ہو، لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے، کیونکہ جو چیز آدمیوں کے نزدیک اعلیٰ ہے وہ خدا کی نگاہ میں مکروہ ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، اگر ہم اپنے تھوڑے سے تھوڑے روپے پیسے کی مختاری میں دیانتدار رہیں گے تو بہت میں یعنی روحانی خزانوں کے بھی دیانتدار ہوں گے۔ دوسری طرف جو شخص خدا کے سونپے ہوئے روپے پیسے کے استعمال میں بد دیانت ہوگا تو اگر بڑی چیزیں اس کے سپرد ہوں گی تو ان میں بھی بد دیانت رہے گا۔ جو شخص ناراست دولت کو خدا کے لیے استعمال کرنے میں دیانتدار نہ ٹھہرے وہ کبھی توقع نہیں رکھ سکتا کہ حقیقی دولت اس کے سپرد کی جائے گی۔ یہاں روپے پیسے کو ناراست دولت کہا گیا ہے۔ روپیہ پیسہ اپنی ذات میں بنیادی طور پر برا نہیں، اگر گناہ دنیا میں داخل نہ ہوتا تو غالباً اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ روپے پیسے اور دولت کو ناراست کہا گیا ہے کیونکہ اسے اکثر خدا کے جلال کے لیے نہیں بلکہ دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں اس کا مقابلہ حقیقی دولت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ روپے پیسے یا دولت کی قدر و قیمت غیر یقینی اور عارضی ہوتی ہے، جبکہ روحانی حقیقتوں کی قدر و قیمت قائم اور دائمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بیگانہ مال اور جو تمہارا اپنا ہے اس میں امتیاز کیا جاتا ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، مثلا ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، ہمارا روپیہ پیسہ، وہ سب خداوند کا ہے اور ہمیں ان سب کو اسی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جو تمہارا اپنا ہے، اس سے مراد اس اجر کا بیان ہے جو ہم اس زندگی میں اور آنے والی زندگی میں پاتے ہیں، اور جو اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم دیانتداری اور وفاداری سے مسیح کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ اگر ہم اس مال میں دیانتدار نہیں نکلتے جو اس کا ہے تو جو ہمارا ہے وہ ہمیں کیوں کر دے گا؟ یہ بات قطعی ناممکن ہے کہ بیک وقت خدا اور دولت دونوں کے لیے زندگی بسر کی جائے۔ اگر دولت یا روپیہ پیسہ ہمارا مالک بن جائیں تو ہم کسی صورت میں خداوند کی عبادت نہیں کر سکتے۔ دولت جمع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بہترین کوششیں اس کے لیے وقف کر دیں۔ فریسی نہ صرف مغرور اور ریاکار تھے بلکہ لالچی اور زردوست بھی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ خدا پرستی بھی منافع کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ مذہب کو ایسے ہی اختیار کرتے تھے جیسے کوئی شخص نفع بخش پیشہ اختیار کرتا ہے۔ ان کی عبادت کا مقصد خدا کو جلال دینا نہیں، پڑوسیوں کی مدد کرنا نہیں بلکہ دولت سمیٹنا تھا۔ جب انہوں نے خداوند یسوع کو یہ تعلیم دیتے سنا کہ تمہیں اس دنیا میں دولت کو ترک کر دینا اور آسمان پر خزانہ جمع کرنا چاہیے تو وہ یسوع کو ٹھٹھے میں اڑانے لگے۔ ان کی نظر میں خدا کے وعدوں کی نسبت دولت زیادہ ٹھوس حقیقت تھی۔ کوئی چیز انہیں دولت جمع کرنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ بظاہر تو فریسی خدا پرست اور روحانی تھے، وہ اپنے آپ کو آدمیوں کے سامنے راست باز ٹھہراتے تھے، لیکن اس فریبی ظاہر کے پیچھے خدا کو ان کے دلوں کا لالچ صاف نظر آتا تھا۔
وہ ان کی ظاہرداری سے دھوکہ نہیں کھاتا تھا۔ جس قسم کی زندگی وہ دکھاتے تھے اور جس کی تعریف دوسرے لوگ کرتے تھے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس لیے کامیاب گردانتے تھے کہ مذہبی دعووں کو مالی خوشحالی کے ساتھ ساتھ رکھتے تھے، لیکن خدا کی نظر میں وہ روحانی ملاوٹ کرنے والے تھے۔ وہ خدا کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے تھے، لیکن اصل میں دولت ان کا خدا تھی۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔